بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے جو مسائل کی نشستیں ہوئی ان مسائل میں وضو کے سے متعلق وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ اس موقع پر غسل اور ناپاکی سے متعلق چند مسائل کو ذکر کیا جائیں گا۔ یہ وہ مسئلے ہیں جن کا ہر مسلمان کو اور خاص کر ہر نوجوان کو جاننا ضروری ہے کہ ہمارا غسل کن صورتوں میں صحیح ہوتا ہے اور کن صورتوں میں صحیح نہیں ہوتا، اور غسل کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ زندگی گزر جاتی ہے لیکن بہت سے لوگ آپ کو وہ ملیں گے کہ جن کو شرعی طور پہ غسل کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے۔ بڑی بڑی عمر ہو گئی، نوجوان ہو گئے اور اس کے بعد شادی بھی ہو گئی، بچوں کے باپ بھی بن گئے، لیکن شرعی اعتبار سے غسل کیسے کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے حاجت ہونے کے سلسلے میں کیا احکامات دیے ہیں ان سے واقف نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جن کو جاننا انفرادی طور پر معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن شرما شرمی میں ان مسائل کو پوچھتے بھی نہیں ہیں ہمارے نوجوان، اور اسی طرح زندگی گزرتے رہتی ہے۔ بعض اوقات ناپاکی کی حالت میں صبح سے شام ہماری گزر جاتی ہے، جس پہ وعیدیں آئی ہے اور جس کے سلسلے میں متنبہ کیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلے آپ غسل کے فرائض سنیں کہ غسل کے اندر 3 فرض ہے۔ غسل کے اندر 3 فرض ہے۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، ہاتھ میں پانی لے کر منہ میں لینا، اس کے بعد اچھے انداز میں کلی کرنا، یہ پہلا فرض ہے غسل کرنے کا۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا، اس طرح بہانا کہ بال برابر بھی جگہ بدن کے اندر سوکھی نہ رہے، خشک نہ رہے، یہ غسل کے اندر فرض ہے۔ اگر کوئی ناپاک ہو گیا اور غسل کرنا چاہ رہا، اگر ان 3 چیزوں کا خیال نہیں کرے گا، کلی نہیں کرا یا ناک میں پانی نہیں ڈالا یا پانی بہا دیا، ایسے بہایا کہ بدن کا کچھ حصہ سوکھا رہ گیا، خشک رہ گیا، تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اب جب غسل نہیں ہوگا تو وہ جو اعمال عبادتیں انجام دے گا تو اس کے اعمال اور عبادتیں کیسے قابل قبول ہوں گی؟ تو اس لیے ایک تو یہ کہ کبھی بھی ہم غسل کرو، چاہے خالی گرمی میں ہم غسل کر رہے یا کسی کو روزانہ غسل کرنے کی عادت ہے، یعنی جس کو پاک جنوبی ہو گیا تھا، ناپاک ہو گیا تھا، اس کے بعد نہیں، بس ایسے ہی ٹھنڈک کے لیے یا صفائی کے لیے غسل کر رہا ہے، تب بھی یہ طریقہ اختیار ہونا چاہیے کہ ان 3 چیزوں کا اہتمام کرے۔ پہلے کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، جہاں تک نرم حصہ ہے ناک کا وہاں تک پانی چڑھانا، اور تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا۔ اب بہانے کے طریقے سنت کے اندر بیان کیے گئے کہ جسم کے اندر کیسے پورے پانی بہایا جائے کہ جس سے پورا بدن اور پورا جسم بھیگ جائے۔ تو یہ 3 طریقے وہ ہے کہ جس کے اندر غسل کرنے کے اندر ان 3 چیزوں کی رعایت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر فرض غسل کرنا تھا، ناپاک ہو گیا تھا، اس کے بعد غسل کرنا تھا، ان 3 چیزوں کی رعایت نہیں کرا تو گویا کہ اس کا غسل نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد غسل کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے، یہ تو ہم نے فرض سن لیا کہ ان 3 کاموں کا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اب سنت طریقہ جو غسل کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دل میں نیت کر لے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ دھو لے۔ غسل کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے، دونوں ہاتھ دھو لے، اس کے بعد جسم پر جہاں نجاست لگی ہوئی ہے تو اس نجاست کو دھوئے، اس کے بعد وضو کرے۔ یہ تیسرا مسنون عمل جو سنت طریقے کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ ہے، پہلے ہاتھوں کو دھونا، اس کے بعد جسم کے جس حصے پہ نجاست لگی ہوئی ہے اس کو دھونا، اس کے بعد پورا وضو کرنا جیسے ہم عام طور پر وضو کرتے ہیں پوری سنت کی رعایت کے ساتھ۔ یہ ہو گیا 3 طریقے ابتدا میں سنت کے۔ اس کے بعد ہے پانی بہانا جسم پر 3 مرتبہ۔ کیسے پانی بہائیں گے؟ پہلے دائیں طرف پانی ڈالیں گے، دائیں کندھے کی طرف، اس کے بعد بائیں کندھے کی طرف پانی ڈالیں گے، اس کے بعد یہ ایک طریقے سے 3 مرتبہ پانی بہائیں گے۔ دائیں طرف پانی ڈالے 3 مرتبہ، بائیں طرف پانی ڈالے 3 مرتبہ، تو اس کے ذریعے جو حصہ ہمارا بھیگنا چاہیے وہ بدن کا بھیگ جائے گا۔ اس کے بعد سارے بدن کو رگڑ کر دھوئے، نہاتے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کرے، ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کرے، تنہائی میں غسل کرے، مجمع میں غسل نہ کرے، لوگ جہاں پر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہو یا بیٹھے ہوئے ہوتے ہو وہاں غسل نہ کرے، اور اگر جہاں پر ہم غسل کر رہے وہاں پر پانی جمع ہو گیا ہو
تو پیروں کو وہاں نہ دھوئے بلکہ وہاں سے ہٹ کر پیروں کو دھوئے، کیونکہ اگر پیروں کو بھی وہیں دھوئیں گے تو استعمال ہوئے پانی میں پھر ہمارے پیر استعمال ہو جائیں گے تو اس سے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے طریق مسنون، پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا، اس کے بعد نجاست لگی ہوئی ہے اس کو دھونا، اس کے بعد وضو کرنا، اس کے بعد 3 مرتبہ رائٹ سائڈ کے کندھے پر پانی بہانا، اس کے بعد 3 مرتبہ لیفٹ سائڈ کے کندھے پہ پانی بہانا اوپر سے، کہ جس سے پانی بہ جائے اوپر سے لے کر آ کر، اس کے بعد جسم کو دھونا۔ اب اس میں دھونے میں آپ صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسا چاہے صابن یا لوشن وغیرہ استعمال کرنا چاہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی رعایت کریں گے تو ہمارا غسل قابل قبول ہوگا اور وہ غسل صحیح معنی میں انجام پانے والا بنے گا۔ تو یہ چیزیں وہ ہے کہ جو غسل کے اندر ان چیزوں کی رعایت کرنی ضروری ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ غسل کن 5 چیزیں وہ ہے کہ جن کی بنیاد پر غسل فرض ہو جاتا ہے، کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک مرد کے لیے یہ ہے کہ اس کو خواب میں احتلام ہو جائے تو غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ باقی 4 چیزیں وہ ہے کہ جس موقع پر غسل کرنا سنت ہے۔ اب میں وہ 5 چیزیں اس بات سے ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ اس کی تفصیلات ہے، وہ انفرادی طور پر ہم معلوم کر لے سکتے ہیں، لیکن ایک عمومی بات یہ ہے کہ اگر نوجوان ہے، مرد ہے، اس کو خواب میں احتلام ہو جائے، نیند کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس کی وجہ سے غسل کرنا اس کے اوپر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اور 4 موقع ایسے ہیں جہاں غسل کرنا سنت ہے، جن میں سے پہلا موقع جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، دوسرا موقع عیدین کے دن غسل کرنا سنت ہے، تیسرا موقع عرفے کے دن غسل کرنا سنت ہے، اور چوتھا موقع احرام کی حالت، احرام جب ہم باندھتے ہیں تو اس سے پہلے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ یہ 4 موقع ایسے ہیں جہاں پر غسل کرنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ ایک موقع وہ ہے مستحب، جہاں پر کوئی بندہ ایمان لا لے تو پھر اس کو بھی غسل کرنا چاہیے۔ غسل واجب کن چیزوں سے ہوتا ہے تو ان میں 3 چیزیں ذکر کی گئی ہے۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے احتلام ہو جانا یا پھر شادی شدہ زندگی کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد 2 مسئلے عورتوں سے متعلق ہے، حیض و نفاس۔ یہ 3 وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اب یہ 3 چیزیں ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس میں اس مسئلے کو آپ ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات کوئی بندہ وہ ہے جو سفر میں گیا ہوا تھا، اس کو طہارت لینا تھا، طہارت لینے کا موقع نہیں ملا، اینٹ بھی نہیں ملی، یا پھر اس کے پاس ٹیشو وغیرہ طہارت جو پاکی حاصل کرنے کا ٹیشو ہوتا ہے وہ بھی نہیں لیا، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میرا غسل ختم ہو گیا، اب میرے کو گھر کو جانا پڑے گا، پانی نہانا پڑے گا، اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، غسل واجب ہونے کی 3 ہی شرط طریقے ہیں، یا تو احتلام ہو جائے، یا شادی شدہ زندگی ہو، یا پھر عورتوں کے 2 مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ کسی چیز سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اگر آپ طہارت لیے بغیر پیشاب سے فارغ ہو گئے تو اس سے غسل نہیں ٹوٹتا۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے کہ میری طہارت نہیں ہے اور میرے پر غسل کرنا ضروری ہو گیا۔ ہاں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب موقع ملے تو پھر انسان اپنے جسم کے حصے کو دھو لے، بس اتنا کافی ہو جائے گا، باقی اس سے غسل ختم نہیں ہوتا۔ اگر پیشاب کرنے کے لیے ہم کہیں پر بیٹھ گئے، پانی استعمال نہیں کرے یا پھر اینٹ ڈھیلا وغیرہ استعمال نہیں کرے تو اس سے غسل ختم نہیں ہوتا، غسل باقی رہتا ہے۔ اس وقت کے بعد جب اگر جسم پہ نجاست لگی ہوئی نہیں ہے، ہم آ کر دھو لے، وضو وغیرہ کر لے تو پھر ہم نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے غسل کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے جو عام طور پر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں پانی استعمال نہیں کرا اور طہارت سے فارغ ہو گیا تو اب میرے کو پانی ہی نہانا پڑے گا، اس کے بعد میں نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہوں۔ اسی وجہ سے بہت سے نوجوان جو کسی جگہ طہارت سے فارغ ہو گئے، اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی وجہ سے وہ عذر اور بہانہ کر دیتے ہیں کہ میں طہارت گیا تھا لیکن پانی استنجا گیا تھا، پانی وغیرہ استعمال نہیں کیا، لہذا اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ 5 چیزیں وہ تھیں کہ جن کی بنیاد پہ غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ 4 چیزیں وہ ہے کہ جن کی وجہ سے غسل کرنا سنت ہے۔ 3 غسل کے اندر فرائض ہے، اور چند چیزیں وہ ہے کہ جس کا اہتمام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اب باقی یہ ہے کہ چند مسائل اس کے ذیل میں اور ہے، جیسے غسل ناپاکی کی حالت میں کوئی آدمی غسل کر رہا تھا، احتلام وغیرہ ہو گیا، اس حالت میں غسل کر رہا تھا، اگر جسم کا کوئی حصہ سوکھا رہ گیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ بعد میں یاد آئے کوئی حصہ سوکھا نظر آ جائے، پیر کے پاس کا حصہ، کسی جگہ کا حصہ سوکھا نظر آ جائے تو اس کو پھر یہ ہے کہ پانی لے کر وہاں پر بہا دے
تو اس کا غسل پورا ہو جائے گا۔ اثر پھر شروع سے پانی نہانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی حصہ سوکھا رہ گیا۔ اس کے بعد یہ ایک مسئلہ کہ ایک تو یہ کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ مجمع میں پانی نہ نہائے، تنہائی میں پانی نہائے، نل کے پاس بورنگ کے پاس بیٹھ گئے نہا لے، تو یہ طریقہ خلاف اخلاق ہے، خلاف تہذیب ہے۔ اگر کوئی تنہائی میں پانی نہا رہا ہے اور جیسا آج کل کے باتھ روم وغیرہ ہے کہ جہاں پر کوئی نظر نہیں آتا، اوپر سے بھی بند ہے، آزو بازو سے بھی بند ہے، تو وہاں پر برہنہ حالت میں نہا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر کسی کی نظر پڑ جانے کا اندیشہ ہے تو وہاں پر مکمل برہنہ ہو کر نہانے سے منع کیا گیا ہے۔ باقی اگر کوئی مکمل برہنہ ہو کر باتھ روم میں غسل کر رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ غسل خانے میں پیشاب کرنا، اگر غسل خانہ کچا ہے، نیچے مٹی وغیرہ کا عام طور پر ہے تو نہیں آج کل، لیکن گاؤں دیہات وغیرہ میں ایسے بیت الخلے بھی مل جاتے ہیں کہ جہاں نیچے فرش بنا ہوا نہیں ہوتا اور پانی ٹھہر جاتا ہے، تو ایسے غسل خانے میں خاص کر پیشاب کرنا نہیں چاہیے، مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے ایسے بیت الخلاء میں پیشاب کرنے سے جہاں پر پانی کے ساتھ پیشاب وہیں پر ٹھہر جائے۔ اگر پانی کے ساتھ پیشاب بہہ جا رہا ہے تو اس میں پھر بھی کوئی گنجائش ہے کہ آدمی وہاں پر ضرورت سے استنجا سے فارغ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں پر پانی ٹھہرتا ہو ایسے بیت الخلاء میں اس پیشاب سے فارغ ہونا یہ مکروہ تحریمی بھی ہے اور حافظے کے کمزور ہونے، وسوسوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ بیت الخلاء کے اندر بات چیت کرنا، غسل خانے میں اور بیت الخلاء میں بغیر ضرورت کے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو بات چیت کرنے کی اجازت ہے۔ مثلا کسی ضروری بات کا جواب دینا ہو تو یہ منع نہیں ہے۔ اب پانی نہ رہے، کوئی چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہے گھر والے کہ فلاں چیز کہاں رکھی ہوئی ہے، ضروری ہے، ارجنٹ ہے، معلوم کرنا چاہ رہے تو اس وقت اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن غیر ضروری باتیں کرنا اندر بیٹھ کر یہ منع ہے۔ اسی طرح پانی نہاتے وقت ناک کی جو سوراخ ہوتی ہے اس کو بھی، اس کے اندر تک بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ شرعی اعتبار سے مسنون طریقے سے ہم لوگ غسل کریں گے تو وضو خود بخود اس کے اندر آ گیا، جیسے آپ نے سنا کہ پہلے ہاتھوں کو دھونا اس کے بعد پھر وضو کرنا ہے تو وضو تو اس کے اندر آ گیا۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرا، کلی کرا، ناک میں پانی ڈال لیا، پورے بدن پر پانی بہا لیا تو اس کے اندر اس کا وضو بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ پورا بدن خود بخود اس کا بھیگ گیا، پورا بدن اس کا استعمال ہو گیا تو پھر الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے کہ غسل کے اندر وضو خود بخود آ جائے گا۔ غسل کر لیے ہم لوگ تو پھر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جو دیگر اعمال جو وضو کے ساتھ کر رہے ہیں وہ خود بخود کر سکتے ہیں، وضو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز جمعہ و عیدین کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ اسی طرح اگر عید اور جمعہ ایک دن آ جائے اور اس روز غسل جنابت کی بھی ضرورت ہو تو ایک ہی غسل سے جمعہ اور عید کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، لیکن ثواب کے حصول کے لیے سب کی نیت کرنا ضروری ہے۔ یعنی ایک ہی دن جمعہ کا بھی دن تھا، اسی دن عید بھی تھی، اسی دن اس کو ناپاکی بھی ہو گئی اور وہ صبح غسل کرا، ان تینوں کی نیت سے غسل کر لیا کہ میں جمعہ کا بھی غسل کر رہا ہوں، عید کا بھی غسل کر رہا ہوں، ناپاکی ہو گئی اس کا بھی غسل کر رہا ہوں، تو ساری چیزوں کا غسل ادا ہو جائے گا۔ احرام باندھنے اور وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ یہ ہو گئے غسل سے متعلق چند چیزیں جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ہے۔ باقی اس کے بعد ایک مسئلہ ہے ناپاکی کی حالت کا۔ اگر کسی کو ناپاکی ہو جائے تو پہلا حکم یہ ہے کہ فوری انسان کوشش کرے پاک ہونے کی، زیادہ وقت ناپاکی میں گزارنے والا نہ بنے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کو دفن کرنے کے لیے جب قبرستان گئے اور اس کی قبر میں دفن کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک بلی کی طرح ایک جانور نظر آ رہا، اس کو بھگا رہے ہیں لیکن وہ جانور بھاگ رہا نہیں ہے، کسی بھی طرح بھگانے کی کوشش کر رہے وہ جانور بھاگ رہا نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ مجبور ہو کر دوسری قبر کھودے، دوسری قبر کھودنے کے بعد اسی طرح وہی جانور یہاں پر بھی نظر آیا، مجبوراً ان لوگوں نے اسی حالت میں اس کو دفن کر دیا۔ دفن کرنے لگے، جب مٹی ڈال دی گئی تو اندر سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ دفن کرنے والے لوگ آئے اور اس کے گھر میں اس کی بیوی کو واقعہ بیان کیا تو بیوی نے کہا کہ اس کی عادت یہ تھی کہ یہ ناپاک ہو جاتا تو نہاتا نہیں تھا، اسی حالت میں اپنے وقت کو گزارا کرتا تھا۔ تو خاص کر نوجوان ہیں، ناپاکی کی حالت پیش آ جائے تو زیادہ وقت ناپاکی کی حالت میں نہیں گزارنا چاہیے، اس سے انسان کی طبیعت پہ بھی غلط اثرات پیدا ہوتے ہیں، صحت پہ بھی غلط اثرات پیدا ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آدمی روحانی اعتبار سے بھی متاثر ہوتا ہے۔
ناپاک رہنے کی وجہ سے، تو ناپاکی کی صورت پیدا ہو جائے تو فوری کوشش کرنی چاہیے کہ میں غسل کر کے پاک ہو جاؤں۔ اس کی وجہ سے صحت پہ بھی اچھے اثرات پڑتے ہیں، ظاہری بدن پر بھی، باطنی بدن پر بھی، روحانی بدن پر بھی۔ اب ناپاک ہونے کی حالت میں کیا کام نہیں کر سکتا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی چیز، مسجد میں داخل ہونا منع ہے، مگر یہ کوئی مجبوری کی صورت آ گئے وہاں سے گزر رہا تھا، یہ الگ بات ہے، لیکن ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز، قرآن کریم کی باضابطہ تلاوت نہیں کر سکتا ناپاکی کی حالت میں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے زبانی بھی، جب تک کہ پاک نہیں ہو جائیں گے۔ باقی اگر کوئی دعا پڑھ رہا ہے دعا کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے، تو اس کی اجازت ہے کہ اس اعتبار سے قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ سکتا ہے، لیکن تلاوت کی نیت سے ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتا۔ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا ناپاکی کی حالت میں۔ مسجد میں جنوبی ہو جائے، اگر کوئی مسجد میں سویا ہوا تھا، چاہے اعتکاف کی حالت میں ہو یا کسی اور صورت میں مسجد میں قیام کیے ہوئے تھے، اس حالت میں نہانے کی ضرورت پیش آ جائے تو فوری تیمم کر کے مسجد کے احاطے سے باہر نکل جائے اور مسجد کا جو وضو خانہ وغیرہ کا ہوگا حصہ ہوگا وہاں پر جا کر پانی وغیرہ نہا لے۔ ناپاکی کی حالت میں ذکر و دعائیں، جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ باضابطہ تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن دعا اور ذکر کی نیت سے کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہوگی۔ خاص کر عورتوں کے لیے بھی مسئلہ زیادہ پیش آتا ہے کہ ان کو اس مسئلے کی ضرورت پیش پڑتی ہے۔ حالت جنابت میں سلام کلام، ناپاکی کی حالت میں سلام کلام کرنا، اذان کا جواب دینا یا دنیاوی گفتگو کرنا سب جائز ہے۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ پانی نہ کر ہی میں کھاؤں، اگر انسان کو ضرورت پیش آ جائے کھانا کھانے کی، وہ کھانا کھا لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں اذان نہیں دے سکتا، جائز نہیں ہے۔ حالت جنابت میں قرآن کریم کی کسی آیت کا ترجمہ چھونا بھی مکروہ ہے، خواہ ترجمہ کسی بھی زبان میں ہو۔ ناپاکی کی حالت میں کتابوں کو ہاتھ لگانا، دینی کتابوں کو بھی، یہ بھی بہتر نہیں ہے، اور خاص کر جن کتابوں میں زیادہ تر احادیث اور آیتیں ہوتی ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ مثلاً مسائل تھے پاکی ناپاکی کے۔ باقی انفرادی بعض مسائل ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ معلوم کر لے سکتے ہیں، بعض مسائل وہ رہتے ہیں کہ جو عمومی طور پر مجمع میں ان مسائل کو ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا مناسبت کی وجہ سے، لیکن جو عمومی مسائل ہوتے ہیں جس کا جاننا سب کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ مسائل ذکر کر دیے گئے۔ باقی یہاں تک تو غسل کا مسئلہ ختم ہو گیا، آئندہ تیمم کے مسائل ہوں گے، وہ مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہے جس کا کرنا ضروری اور لازم ہے، خاص کر اگر کوئی ناپاک ہو جائے ان 3 چیزوں کی رعایت نہیں کرے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہے، خشک نہ رہے۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھوئے، دل میں ارادہ کرے، اس کے بعد پہلے ارادہ کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھوئے، پھر اس کے بعد وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ پانی بہائے۔ اس میں آپ پانی بہاتے ہوئے یہ بھی کر سکتے کہ 1 مرتبہ پانی کے ساتھ صابن استعمال کرے، پھر پانی بہا لے، پھر دوسری مرتبہ صابن استعمال کرے، پانی بہا لے۔ ان چیزوں کی رعایت کرنے سے غسل صحیح ہوگا۔ باقی ناپاکی کی حالت میں زیادہ دیر رہنا انسان کے لیے ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح مسائل کو جاننے والا، اس پر عمل کرنے والا ہم تمام کو بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔